السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ اس وقت مملکت خداداد پاکستان پر بھارت کی طرف سے جو جارحیت کی گئی ہے اسی کے تناظر میں 10 باتوں کے ذیل میں کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے۔ 10 باتوں میں انشاءاللہ ہم سورہ انفال کی کچھ آیات کی تذکیر کا بھی اہتمام کریں گے، اس سے کہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے بارے میں ہدایات ہیں، بلکہ غزوہ بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگی معاملات کے لیے کچھ ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اس کے بعد مزید کچھ باتیں کہ بھارت نے کیا ڈرامہ رچایا ہے اور پیچھے صہیونیت کا پورا تعاون بھارت کو حاصل ہونا، اسی طریقے پر یہ مملکت خداداد پاکستان کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ نے چھپڑ پھاڑ کر اس کی حفاظت بھی کی ہے، اس کا قیام بھی فرمایا تھا، اس کی حفاظت بھی فرمائی ہے اور اللہ نے اس کو ایٹمی صلاحیت دی ہے اور بہترین عسکری قوت بنایا ہے، تو اس کے اندر یقیناً حکمتیں جو سامنے رہنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ آج کچھ ہم نے دفاعی کارروائیاں کی اور بہترین کارروائیاں کی ہیں، اس پر ہم اپنی افواج کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، لیکن اب بھارت کی ان کارروائیوں پر محض دفاع کرنا کافی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ عام طور پر لوگوں کو جنگ اچھی نہیں لگتی، لیکن آج دنیا میں جو بڑی بڑی طاقتیں یہ 1 صدی 1.5 صدی سے جنگوں کی حالت میں ہی رہی ہیں، تو بہرحال جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لیکن جب جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر ڈٹ کر کھڑا رہنا ہے، دو بدو مقابلہ کرنا ہے اور میدان نہیں چھوڑنا ہے، یہ بھی اللہ کے دین کی تعلیم ہے، ابھی اس کا ذکر آ جائے گا۔ اسی طرح پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہو یا عسکری قوت ہو یا یہاں پر دینی جذبات ہوں، ان کے خلاف جو ابلیسی اتحاد ہے امریکہ کا، اسرائیل کا، بھارت کا، یہ بھی بے نقاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آگے ہم یہ سمجھیں گے کہ مستقبل کا منظرنامہ جس پر بارہا ہم نے کلام کیا، عالمی سطح کے حالات کہ جب پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے اور اس غلبہ دین میں اس مملکت خداداد اور اس علاقے کا بہت بڑا رول ہے، وہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح اس وقت ضرورت ہے کہ ملک کی فوج ہو، حکمراں ہو، اپوزیشن ہو یا عوام ہو، ہم سب کو ایک پیش پر ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندرونی اختلافات ہیں، مسائل ہیں، ان پر ہم نے پہلے بھی کلام کیا، آئندہ بھی کلام کریں گے، لیکن ملک بچے گا تو بحث کریں گے نا اپنے مسائل پر، ملک محفوظ رہے گا تو پھر آئندہ کو مباحث چل سکیں گے، تو اس لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پوری قوم کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے۔ پھر اہم ترین بات، اس قوم کو جوڑنے والی شے وہ کلمہ ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، اس پر ہم توجہ کرنا چاہیں گے آج کی گفتگو میں۔ پھر اس موقع پر اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ، اللہ سے مانگنے کا معاملہ، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کو پکارنا، یعنی فلسطین کے معاملے پر ہم سیریس نہ ہوئے نا، ہمارے یہاں دعائیں نہیں ہو رہی ہیں، ہم نے پورے پاکستان میں توجہ دلائی ہے، لیکن بہت ساری مساجد میں دعائیں بھی نہیں ہو رہی، نہ عربی میں ہو رہی نہ اردو میں ہو رہی ہیں، عجیب بغیرتی کی بات ہے۔ تو میں بڑی تلخ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ شاید اللہ میں احساس دلانا چاہتا ہے کہ ہوتا کیا ہے جب جنگیں مسلط ہوتی ہیں، جب ظلم ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے۔ کل ہم ایک لائیو اپنی میٹنگ کر رہے تھے تنظیم کی، اور ہمارے ساتھی لاہور میں بیٹھے تھے، دائیں بائیں سے دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور معلوم ہوا کہ ڈرون پورے پاکستان میں کئی مقامات پر جو بھارت نے بھیجے ہیں اور اچھا خاصا اس کا ویٹ ہوتا ہے، اس کو گرانے کے لیے اچھی خاصی محنت ہماری افواج کو کرنا پڑی ہے۔
تو شاید اب ہمیں سمجھ میں آئے کہ مانگنا چاہیے اللہ سے اور پلٹنا چاہیے اللہ کی طرف اور رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف. اور آخری بات انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے اس وقت کی نشست میں کہ چند دعائیں اللہ کے رسول نے بھی ہمیں سکھائی ہیں علیہ السلام. بعض دعائیں قرآن کریم میں ہمیں ملتی ہیں، ان کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. یہ چند باتیں ہیں جو 10 نکات کی صورت میں چاہوں گا کہ آج یہ جو مملکت خداداد پر بھارتی جارحیت ہے اس کے حوالے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے سورہ انفال کی چند آیات. سورۃ الانفال 9 پارے میں شروع ہوتی ہے، 10ویں پارے پر اس کا اختتام ہوتا ہے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا حصہ وہ عطا فرمایا جو غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ ہے، ہم جانتے ہیں. البتہ غزوہ بدر پہلا باقاعدہ معرکہ ہے حق و باطل کے دوران میں جو نبی اکرم علیہ السلام کے دور میں پیش آیا. البتہ یاد رہے بدر سے پہلے 8 مہمات اور ہیں، 4 غزوات ہیں جن میں حضور تشریف لے گئے خود، اور 4 مہمات پہ آپ نے صحابہ کرام میں سے کسی کو امیر بنا کر بھیجا جس کو سریہ کہتے ہیں، جس کی جمع سرایا ہے. تو بدر سے پہلے 8 مہمات اپنی جگہ اس کی حکمت، لیکن پہلا باقاعدہ معرکہ دور نبوی میں وہ بدر کا پیش آیا. اس پر اللہ کی طرف سے تبصرہ کئی آیات میں ہے، اور آئندہ کے لیے امت کے لیے رہنمائی جنگی معاملات کے حوالے سے، دفاعی معاملات کے حوالے سے، دو بدو جنگ کرنے کے معاملے کے اعتبار سے، شریر لوگوں کو سبق سکھانے کے اعتبار سے، فتنے کے خاتمے کے اعتبار سے بہت ساری ہدایات غزوہ بدر میں ہیں. یہاں تفصیل پیش کرنے کا موقع نہیں، چند آیات کا ترجمہ مختصر سی وضاحت کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہمارے سامنے آ جائے. سب سے پہلے سورہ انفال کی آیت نمبر 15 اور 16 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری ملاقات ہو جائے دو بدو جنگ میں کفار سے، فلا تولوہم الادبار، تو پیٹھ نہ دکھانا. مقابلہ ہو گیا شروع تو پیٹ نہ دکھانا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو پیش کر دوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگوں دشمن سے مدبھیڑ، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، یعنی جنگ کی خود خواہش نہ کرو. بسل اللہ العافیہ، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو. ہاں فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، پھر جب تمہارا ان سے ملاقات کا معاملہ آ جائے جنگ میں، خواہش نہ کرو، لیکن جب ملاقات ہو جائے جنگ کے موقع پر، میدان سج جائے، فَاصْبِرُوا، تو اب صبر کرنا، اب ڈٹے رہنا، اب جمے رہنا، اب ہٹنا نہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے. اللہ کی جنت سستی نہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے. بڑا پیارا متوازن رہنمائی کا سامان اس حدیث میں ہے. جنگی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو، لیکن جب جنگ کا میدان سج جائے اب صبر کرنا اور ڈٹے رہنا، گویا جمے رہنا، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. ثم قال، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عرض کی اور دعا کی، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کے نازل فرمانے والے، ومجری السحاب، اور اے اللہ بادلوں کو بھیجنے والے، وہازم الاحزاب، اور اے اللہ احزاب یعنی دشمنوں کے دستوں کو شکست دینے والے، اہزمہم، اے اللہ انہیں شکست دے دے، وانصرنا علیہم، اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. جب میدان سجا تو ڈٹے رہو، جمے رہو، کھڑے رہو، ہٹنا نہیں، میدان سے ہلنا نہیں، پیچھے نہ جانا، پیٹ نہ دکھانا. اور پھر اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ کتاب کے نازل فرمانے والے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادلوں کے بھیجنے والے، اے اللہ ان لشکروں کو تو شکست دے دے. اے اللہ جو تو شکست دینے والے لشکروں کو، ان کے لشکر کو شکست دے دے، اور اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے. صحیح مسلم شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا قول ہے. یہاں ہم آیت سمجھ لیں سورہ انفال کی آیت نمبر 15، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے، ملاقات ہو جائے کسی کفار کے گروہ سے جنگ کے میدان میں، فلا تولوہم الادبار، تو اب پیٹ نہ دکھانا. ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو شخص اس دن تم میں سے، ان میں سے جو شخص جو ہے یعنی جو میدان سجا اور اس دن جو پیٹ دکھائے گا، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، سوائے اس کے کہ وہ جنگی کو چال چلنے کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہے یا اپنے لشکر اپنی جماعت کے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہے،
تو پیچھے ہٹنے کا امکان ہے کہ کچھ چال چلنی ہے، اپنے لوگوں سے جا ملنا، پھر دوبارہ حملہ، اس کی تو گنجائش۔ اس کے علاوہ پیچھے ہٹنا، فرمایا کہ فقط باء بغضب من اللہ، جو ان میں سے ہٹے گا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ پہلی ہدایت ہے، میدان سجا پیچھے نہ ہٹنا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے بچو، وہ باتیں جو ہلاک کر ڈالنے والی ہیں، ہلاک کر دینے والی، ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ جب میدان سج جائے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ باقی اس میں کچھ فقہی تفصیلات ہیں، وہ تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے، اس کا یہاں پر موقع نہیں۔ اصولی بات، میدان سجے تو پیچھے نہیں ہٹنا، ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا، پیٹ نہیں دکھانی ہے۔ اگلی آیات ہے سورہ انفال کی، میں نے کیا تھا کہ چند آیات کی تذکیر کرنا مقصود ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 اور 46، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی گروہ سے ملاقات کو مراد جنگ کے موقع پر، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو۔ پہلے صبر آیا تھا، اب ثابت قدم، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، ہمت پکڑنا، خوف نہ کرنا، اور تیار رہنا، جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار رہنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایات ہیں۔ کافر تو اپنے سامان پر بھروسہ کرے گا، اپنے ہتھیار پر بھروسہ کرے گا، مسلمان ہے تو اس کا توکل اللہ کی ذات پر ہوگا۔ جب تمہارا مقابلہ ہو جائے، ثابت قدم رہنا۔ نمبر 2، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ نماز جنگ کے موقع پر بھی معاف نہیں ہے۔ سورہ نساء میں ہم پڑھتے ہیں کہ جنگی حالات آ جائیں تو جس طرح بن پڑے، صلاۃ الخوف کا طریقہ بھی، خوف کے وقت کی نماز کا طریقہ بھی قرآن کریم اور احادیث میں ذکر کیا گیا، لیکن جنگ کے حالات میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا کثرت سے، صرف ذکر نہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا پیدا نہ کرو۔ تمہاری صفوں میں اتحاد رہنا چاہیے، تمہارے آپس کے اندر اختلافات نہیں ہونے چاہیے، جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑنے کا مطلب تمہارا روب ختم ہو جائے گا دشمن کے دل سے۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ نہیں کہ جنگ کا میدان سجے تو گانے بھی چل رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جنگ کا میدان سجے تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور کچھ اور حرام کام کیے جا رہے ہیں، گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں۔ نہ، پہلے ذکر آئے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، اور پھر ذکر آئے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، ان کے حکم کے پابند رہنا۔ اور یاد رکھیے گا، ظالموں، جابروں، سرکشوں، حرام خوروں، فاسقوں، فاجروں کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ ظالموں، جابلوں، سرکشوں، حرام خوروں، نافرمانوں، فاسقوں، فاجروں کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں۔ سورہ نحل کے آخر میں ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ تقوی کیا ہے؟ خوف خدا کا نام بھی۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام بھی۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا معاملہ مختلف ہے۔ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ انفال ہے نا، بدر کا تبصرہ ہے۔ بدر میں صحابہ کتنے تھے؟ 313۔ کتنی قوت تھی ظاہری طور پر؟ نہ ہونے کے برابر۔ سامنے کفار کتنے تھے؟ 1000۔ کیا تھا ان کے پاس؟ سینکڑوں گھوڑے، سینکڑوں اونٹ، سینکڑوں تلواریں، نیزے، بھالے، شراب پیتے ہوئے، رقص سرور کی محفلیں سجاتے ہوئے آئے کہ ہم تو آج مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ آج بھی انالیسس آ رہا ہے، پاکستان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، ہمارے بھارت کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، پاکستان کے پاس اتنے فائٹر، ان کے پاس اتنے فائٹرز، پاکستان کی نیوی اتنی، ان کی نیوی اتنی، آ رہے ہیں نا۔ تو ذرا بدر کا تجزیہ کریں۔ بدر میں اگر یہ تجزیہ کریں گے تو ظاہری طور پر کون غالب رہنا چاہیے تھا؟ کافر۔ 1000 کا لشکر، ساری تیاری، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا بنا؟ اصل معاملہ کیا بنا؟ اللہ کس کے ساتھ تھا؟ 313 کے ساتھ۔ اور وہ 313 کون تھے؟ وہ اللہ والے تھے، اللہ کی خاطر سب کچھ لٹانے کو تیار تھے۔
شوق شہادت کے لیے آئے تھے، جذبہ جہاد کے ساتھ آئے تھے، اللہ پر توکل کر کے کھڑے ہوئے تھے تو اللہ ان کے ساتھ تھا، اور اللہ نے ان کو جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی 313 کو 1000 کے لشکر کے مقابلے میں۔ اس بدر پر تبصرہ یہ چل رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، آپس میں جھگڑے نہ کرنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، منظم رہنا، اور فرمایا کہ ورنہ تم کمزور اور ڈھیلے پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کے دل سے تمہارا روپ اٹھ جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر چند آیات ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 55، 56 اور 57۔ یہاں ایک ذکر آئے گا یہود کے تعلق سے، اور ان کی ریشہ دوانیوں سازشوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے، اور اس کے ذیل میں ایک نقطہ آج کے تناظر میں چاہوں گا ہمارے سامنے رہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 55 میں فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بدترین جاندار کون ہیں، بلکہ بدترین جانور کون ہیں، یعنی وہ لوگ جو کفر پر اڑے رہیں، ضد پر اڑے رہیں، شرک پر اڑے رہیں، بدترین جانور ان کو کہا گیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بدترین جانور اللہ کے نزدیک کون ہیں؟ فرمایا کہ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لاتے۔ بدترین جانور قرآن پاک میں ہے، سورۃ الاعراف آیت 179، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، ان کے دل مگر یہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں مگر یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان مگر یہ سنتے نہیں، یہ جانور بلکہ ان سے بھی بدتر اور یہ غافل ہیں۔ کس سے غافل ہیں؟ انسان نرا حیوان تھوڑے ہی ہے، اللہ نے انسان میں روح میں سے کچھ پھونکا، انسان کے لیے کتابیں بھیجی، انسان کے لیے رسولوں کو بھیجا، ہدایت کا سامان کیا، اشرف المخلوقات بنایا، خلافت دے کر زمین پر بھیجا، با مقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا۔ اب اگر انسان بے مقصد زندگی گزارے، جانوروں کی سطح پر بس موجیں اور مستیاں کرتا رہے، تو وہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ انفال کی آیت نمبر 55 میں بدترین جانور اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جو کفر کرتے ہیں، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ آگے اب ذکر ہے یہود کے تعلق سے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہود کے 3 قبائل مدینہ شریف میں آباد تھے، اور نبی علیہ السلام نے اول ان سے معاہدہ کیا تھا، جو آج ہمارے ہاں کے لبرلز کو اور سیکولر مائنڈڈ لوگوں کو اور ہمارے ہائی اپس کے بعض لوگوں کو بڑا یاد ہے، ایون جنرل مشرف کو بھی بڑا یاد تھا۔ میثاق مدینہ، مدینہ پیکٹ، رسول اللہ علیہ السلام نے میثاق کیا تھا، وہ بالکل کیا تھا۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے یہود کے، یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ شریف آمد پر ان سے جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ پیکٹ کیا تھا، میثاق مدینہ کیا تھا۔ بالکل صحیح بات ہے، مگر یہ آدھی بات ہے نا، پوری بات کیوں نہیں بتاتے؟ پوری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کی، امت کی عورتوں کو معاذ اللہ انہوں نے دست درازی کرنا چاہی، تو اللہ کے رسول نے اقدام کیا ان لوگوں کے خلاف۔ بنو قینقاع، ان کو بدر کے بعد چکایا گیا، ان کا معاملہ نکال باہر کیا گیا مدینہ شریف سے، اقدام کیا ان کے خلاف نبی علیہ السلام نے۔ بنو نذیر، سن 4 ہجری میں ان کے خلاف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اقدام کیا، اور بدترین معاملہ ہوا بنو قریظہ کے ساتھ۔ دس از پارٹ آف دا ہسٹری، جس ہسٹری سے ہمارے لبرلز اور سیکولر میثاق مدینہ پریزنٹ کرتے ہیں، اسی ہسٹری میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ان تینوں قبیلوں کے خلاف اقدام کیا نبی علیہ السلام نے، اور سزا دی ان لوگوں کو، اور بدترین سزا دی گئی ہے بنو قریظہ کو غزوہ احزاب کے بعد سن 5 ہجری میں، یہ ذہن میں رہے۔ اب آگے فرمایا انفال کی آیت نمبر 56 میں، الذین عاہدت منہم، وہ کہ جن سے اے نبی علیہ السلام آپ نے وعدہ کیا، معاہدہ کیا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، لیکن یہ لوگ ہر مرتبہ اس وعدے کو، یعنی کیے گئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں کہ اس معاہدے کے توڑنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ معاہدے توڑے تو کیا ہوگا اور کیا ان کے خلاف اقدام ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اب اگر ان سے آپ کا جنگ میں مقابلہ ہو جائے تو ایسی سزا ان کو دیں، ایسا اقدام ان کے خلاف کریں کہ جو ان کے بعد والے ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، ان کو بھی نصیحت ہو جائے۔ اگر یہ میدان میں کھڑے ہوں
اور آپ کا مقابلہ ہو تو ایسی سزا ان کو دیں کہ اور بعد میں آنے والے جو مسلمانوں کے خلاف کوئی سازشیں کریں گے ان کو بھی عبرت ہو جائے کہ اگر ہم کوئی حرکت کریں گے ان کے خلاف تو ہمارے خلاف بھی مسلمان اقدام کریں گے. یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں. آگے میں نے یہ بات ذکر کرنی ہے کہ آج ہمیں جواب دینا پڑے گا بھارت کو. کیوں؟ اگر اسرائیلی ڈرونز پاکستان میں گرا دیے گئے ہیں تو پیچھے صہیونی کھڑا ہے. یہ ابلیس کا اتحاد ثلاثہ، یہ امریکہ، یہ اسرائیل، یہ بھارت، یہ دشمن ہے پاکستان کے، یہ دشمن ہے اسلام کے، اور ان کو کھٹکتی ہے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت. ماضی میں یہود اور ہنود یعنی صہیونی اور ہندو ان کا گٹھ جوڑ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. وہ اکھنڈ بھارت دیکھنا چاہتا ہے مودی، اور وہ گریٹر اسرائیل دیکھنا چاہتا ہے نتن یاہو. ان کو پاکستان بالکل نہیں بھاتا. یہ چاہتے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو، اسی لیے ماضی میں کہوٹا پر انہیں حملے کرنے کی کوشش کی. ہماری افواج نے دفاع کی الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے حفاظت فرمائی. لیکن ہمیں اپنے کرتوتوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہوگا تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بات کریں گے. اس آیت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ایسی ان کو سزا دی جائے گا جنگ میں سامنے آ جائیں کہ پیچھے والوں کو عبرت ملے. تو آج اگر بھارت کو سامنے رکھ کر صہیونیت کے ماننے والے گڑبڑ کر رہے ہیں ہمارے خلاف، تو آج بھارت کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو عبرت دی جائے. اگر تم نے ادھر آنکھیں اٹھانے کی کوشش کی تو رافیل اگر ادھر گرائے جا سکتے ہیں، اللہ ہمت دے ہماری افواج کو، تو تمہارے اور ادارے ہوں، تمہارے ہیڈ کوارٹرز ہوں، تمہاری طاقتیں، تمہاری قوتیں ہوں، ان کو کہیں اور بھی گرانے کی کوششیں کی جا سکتی ہیں. آج یہ جواب دینا پڑے گا تاکہ پیچھے والوں کو، بعد والوں کو عبرت دلائی جا سکے. آخری آیت جس کی تذکیر کرنا مقصود ہے، بہت مشہور مقام ہے، اسی مقام پر ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 60، جنگی صلاحیت کا معاملہ. فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. اور وَأَعِدُّوا لَهُم، ان کے مقابلے میں تیاری رکھو، مَّا اسْتَطَعْتُم، جس قدر تم میں استطاعت ہو، من قوتٍ، قوت میں سے. اور رسول اللہ علیہ السلام نے قوت کے بارے میں فرمایا کہ وہ پھینکنے میں ہے. تو کبھی نیزے پھینکے جاتے تھے، تیر پھینکے جاتے تھے، آج بلٹس ہوں گے، آج میزلز ہوں گے، آج بامز ہوں گے. اللہ کے رسول نے کیا کمال کی تشریح عطا کی کہ قوت پھینکنے میں ہے. آج کیا کچھ پھینکا جا سکتا ہے اندازہ ہم کر سکتے ہیں. تو قرآن کا بڑا پیارا جامع لفظ ہے، قوت میں سے جو تم حاصل کر سکتے ہو وہ تیاری کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے. گھوڑوں کے بارے میں اہم باتیں احادیث میں بھی آتی ہیں کہ اس کی پیشانی کے ساتھ اللہ نے قیامت تک کے لیے برکت کو رکھ دیا ہے. اب بھی دنیا کے کئی دشوار علاقوں میں گھوڑے استعمال کیے جاتے، پہاڑی علاقوں میں بھی. فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ جنگی تیاری کیوں ہوگی؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھو. 1998 کی بات ہے، یہ بات میں نے بہت مرتبہ عرض کی اور لوگوں نے بھی بیان کی ہے. 1998 میں 14 مئی کو بھارت نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کیا تو واجپئی وزیر اعظم تھا. 15 مئی کی صبح کو اس نے بیان دیا ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور ہمیں 2 ہفتے لگے، زیادہ نہیں. 28 مئی کو، جس کو ہم یوم تکبیر مناتے ہیں، 28 مئی کو ہم نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کیا. 29 مئی کی صبح کو واجپئی کا بیان آ گیا، وی آر ریڈی فار ٹیبل ٹاکس، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے. تو ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس صلاحیت کا حصول کس لیے؟ تاکہ اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو تم مرعوب رکھو. وآخرین من دونہم، اور وہ جو ان کے سوا ہیں. یعنی ذرا بھاری بات اگر میں کر دوں تو امریکہ کو اور صہیونیوں کو اور اسرائیل کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری بہت بڑی مارکیٹ ہے 1.5 ارب لوگوں کی بھارت میں. مارکیٹ سمجھتے ہیں نا، تمہارے مفادات ہیں. تو اگر ادھر ہم نے کو چلا دیا تو تمہاری اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور یہ میں نے اس وقت کہی تھی بات جب فلسطین کا مسئلہ اٹھا تھا. آنکھیں تو دکھاؤ ان کو، آج تو سر پہ پڑ گئی نا ہمارے. ہم نے اس وقت کہا تھا آنکھیں دکھاؤ، اور یہ جنگ بڑھے گی، یہ معاملات بڑھیں گے. یہ صرف غزہ فلسطین کا معاملہ نہیں، یہ پورے مشرق وسطی میں آگ لگائی جائے گی اور پاکستان بالآخر دھکیلا جائے گا اس میں. آج پریمپٹ کر کے ہمیں ان کو آنکھیں دکھانی چاہیے تھی. یہ ہم 1.5 برس سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، آج تو سر پہ آ گئی. دکھاؤ آنکھیں آج، اور بتاؤ تمہاری 1.5 ارب کی اگر مارکیٹ ادھر ہے انڈیا کے اندر، جب کچھ ہمارے پاس سے ہوگا ماریں گے ہم.
ہوش ٹھکانے آئیں گے ان کو. مجھے اندازہ ہے کہ بعض لوگوں کو میری یہ بات بڑی جذباتی لگ رہی ہوگی. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, جذباتی لگے گی. آپ اور میں گھاس بھی نہ کھا سکے تو زندگی رہے گی کیا آپ کی میری؟ اور آج سر پہ پڑی ہوئے ہمارے, ہمیں آنکھیں دکھانی پڑیں گی, ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی پڑے گی. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, تاکہ اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو تم مرعوب رکھو. وآخرین من دونہم, اور ان کی سوا اور بھی جنہیں تم نہیں جانتے. لا تعلمونہم, تم ان دشمنوں کو نہیں جانتے. آج سامنے مودی کھڑا, پیچھے کون کون ہے؟ کچھ دکھائی دیتے, کچھ دکھائی نہیں دیتے. اللہ یعلمہم, اللہ انہیں جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ, اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, یوفى الیکم, وہ تمہیں لوٹایا جائے گا. اس قوم نے قربانیاں دی, کوئی شک نہیں, اور امت نے قربانیاں دی. اس ایٹمی صلاحیت کا معاملہ 1998 کا نہیں ہے, یہ ارلی 70 سے معاملہ چلا ہے, اور اس کی سزائیں کچھ لوگوں کو ملی ہیں اس مملکت خدا داد میں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو آج آپ کے پاس, میرے پاس یہ ایٹمی صلاحیت ہے. یہ قوم نے بھی قربانیاں دی ہیں, امت نے بھی قربانی دی, اور یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. یہ ہماری افواج کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. صرف پاکستان مقصود نہیں ہے, اس صلاحیت کو ہمیں حاصل اس لیے کرنا تھا اور ہونی چاہیے کہ اللہ کے دین کی خدمت, اللہ کے دین کا غلبہ, اللہ کے دین کے دشمنوں کا قلع قمع کرنا ہے. صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, یہ امت کا مسئلہ, یہ امت کی امانت ہمارے پاس ہے. اور اگر امت نے کوئی قربانی دی ہے تو بہرحال اس کا اجر امت کو ملے گا جن جن لوگوں نے قربانی دی ہے. فرمایا کہ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ, اور تم جو کچھ بھی کوئی شے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, یوفى الیکم, وہ تمہیں لوٹایا جائے گا, اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا. وانتم لا تظلمون, اور تم پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ میں نے چند آیات آپ کے سامنے اس وقت جو مملکت خدا داد پر بھارتی جارحیت ہے اس کے حوالے سے رکھنا چاہیے سورہ انفال کی روشنی میں. بہت آیات اور بھی ہیں قرآن پاک میں, جنگی معاملات کے لیے ہدایات اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن کچھ کا ذکر میں نے چاہا کہ اس موقع کی مناسبت سے ہمارے سامنے آ جائے. یہ تو پہلی بات تھی, اگلی بات ہے میں مختصر آپ کے سامنے رکھوں. نمبر 2, بھارتی جارحیت کا معاملہ. پہلگام کا ڈرامہ رچایا گیا, ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ بھارتی ڈرامہ ہے اور اصل میں پاکستان نشانہ ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مسجدوں کو شہید کیا ہے, مدارس کو شہید کیا ہے, قرآن پاک کی تعلیم کے مراکز کو شہید کیا ہے. تو مودی, آر ایس ایس اور ان کا اکھنڈ بھارت اور ان کی اسلام دشمنی کھل کر سامنے آ گئی. بالکل ٹارگیٹڈ مساجد کو شہید کیا جانا, مدارس کو شہید کیا جانا. تو کیا ہم مسلمانوں کی کوئی غیرت جاگ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ڈرونز کا بھیجا جانا, بہت پیچھے اس میں یقیناً ان کے مقاصد ہیں. پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو دیکھا جانا, اسرائیلی ڈرونز بھیجے جا رہے ہیں, اتنے سفسٹیکیٹڈ ہیں, اگر ریڈار اس کو دیکھتے تو وہیں جا کے وہ ہٹ کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ آگے ہے کہوٹا ہمارا, آگے ہماری ایٹمی صلاحیت, اللہ اس کی حفاظت فرمائے. لیکن الحمدللہ ہم نے ابھی تک دفاع کر کے اچھا جواب دیا ہے, اور فرانس بھی پریشان ہے, دنیا پریشان ہے کہ یہ لیٹسٹ ان جہازوں کو کیسے پاکستانیوں نے اڑا دیا. اور بہرحال اس مملکت کے ہماری افواج کو اور ہمارے پائلٹس کو اللہ نے بڑا ملکہ دیا ہے. اور ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم تو کہتے آئے, اگر 1973 میں اپنے پائلٹس ہم نے بھیجے تھے اور اسرائیلی طیاروں کو انہوں نے گرایا تھا, تو 2025 2024 میں ایسا کیوں نہ ہوا, یہ کوشچن مارک ہے. لیکن ہم مبارکباد پیش کریں گے کہ ہم نے بھرپور دفاع کیا اس مملکت کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تیسری بات, اس کو ہم کہتے ہیں مملکت خدا داد پاکستان, اللہ کا عطا کردہ ملک ہے. انگریز کی مخالفت اور ہندو کی مخالفت کے باوجود, یا انگریز کی سازش اور ہندو کی مخالفت کے باوجود 27ویں شب میں ماہ رمضان میں نزول قرآن کے مہینے اور نزول قرآن کی رات میں خطہ اللہ نے دی. ہمارے باپ دادا کی قربانیاں پیچھے, اس کی کو لاج رکھنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے اللہ کے نام پر مانگا, ورنہ میری اور آپ کی زبانیں الگ ہیں, خطے الگ ہیں, برادری الگ ہیں, بولیاں الگ ہیں, رہائش کے انداز الگ ہیں, لائف سٹائل الگ ہے, ڈریس کوڈ الگ ہیں. اس پورے ملک میں رہنے والوں کو جوڑا کس چیز نے ہے؟ کلمے نے جوڑا. یہ بات بعد میں بھی آئے گی. یہ ہے مملکت خدا داد پاکستان, ذہن میں رہے. اور اللہ نے اگر اس کو ایٹمی صلاحیت دے رکھی, اگر میزائل ٹیکنالوجی دے رکھی, بہترین تربیت یافتہ فوج دے رکھی ہے, تو بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی اسکیم دکھائی دیتی.
ہماری کوتاہیاں اس وقت میرے موضوع نہیں، ہم نے گڑبڑ کی ہے میرا موضوع نہیں، ہم نے اپنے بھائیوں کو ناراض کیا اس وقت میرا موضوع نہیں، ہم نے امریکہ کا ساتھ دے کر اپنے بھائیوں سے جنگیں کی ہیں یہ میرا موضوع نہیں، ہم نے اپنے بچے شہید کروائے امریکہ کا ساتھ دے کر یہ میرا اس وقت موضوع نہیں، وہ ہم نے بات کی ہے، ہم آئندہ کر لیں گے۔ اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ایٹمی صلاحیت ہو، یہ مسل ٹیکنالوجی ہو، یہ ایئر فورس، پاکستان نیوی، پاکستان آرمی، یہ بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں اس مملکت خدا داد کو اللہ نے دی ہے۔ مسلم ممالک میں اور کسی میں دمخم نہیں، عرب بیٹھ چکے، لیٹ چکے، دمخم اگر ہے تو ہمارے پاس۔ یہ ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے، اور ہماری افواج کو بھی، اور ہمارے مقتدر طبقات کو بھی، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ چوتھی بات میں نے عرض کیا کہ دفاع تو ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، سارے ڈرونز گرائے گئے، ان کے رافیل طیارے گرائے گئے۔ ویسے کسی نے کہا کہ رافیل را فیل، بس یہ سوچ لیجئے گا، را اور فیل الگ سے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ بھرپور دفاع ہوا ہے، لیکن اب ہمارا خیال ہے کہ سزا دینی چاہیے، ہمارا خیال ہے کہ ہماری طرف سے بات جانی چاہیے، اور اگر ہماری قیادت کہہ رہی ہے تو کہنے سے آگے بڑھ کر جواب دے۔ کیوں؟ تاکہ ان کو بھی مرعوب رکھو اور ان کے پیچھے والوں کو بھی مرعوب رکھو۔ تو ڈیفنس ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، اب آگے بڑھنا چاہیے۔ اور ایک نقطہ دماغ سے نکال دیں، یہ بھی ہمارے ہاں سازشیں چلتی، اسلام میں دفاعی جنگ ہے، دفاعی جنگ ہے، دفاعی جنگ ہے۔ ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم بڑے ڈیفینسو لوگ ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی فتح مکہ کے موقع پر گئے، ڈیفینسو تھا۔ تبوک کے موقع پر گئے، ڈیفینسو تھا، ہاں دفاعی بھی تھا، یعنی ڈیفینسو بھی تھا، مگر فتح مکہ تو آپ خود گئے مکہ فتح کرنے کے لیے، تب دین غالب ہوا۔ اور اس غلبے کے ایکسپینشن کے لیے آپ تبوک کے مقام پر گئے، سلطنت روما سے ٹکرانے کے لیے، یہ ڈیفینسو تھا۔ یہ بھی سازش ہے ہمارے یہاں جو چلتی ہیں، بٹ ڈیفینسو رہو، ڈیفینس نہیں۔ آج ڈیفینس سے آگے بڑھ کر جا کے جواب دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو بھی مرعوب رکھا جائے اور آگے بھی۔ اور ایک اور اہم بات، اگر ہمارے پانی کو روکنے کی، یعنی پانی کو روکنے کی بات ہو رہی ہے، تو ہماری خواہش ہوگی ہماری افواج ان ڈیمز کو نشانہ بنائے جو ڈیمز تعمیر کر کے پاکستان کا جو ہے پانی روکا جا رہا ہے۔ سمجھ لیں اس بات کو بھی، رسول اللہ کے دور میں علیہ السلام سازش کر کے منافقین نے مسجد ضرار بنائی تھی نا، اللہ نے اس کو بھی ہٹا دینے کا حکم دیا۔ تو اگر آج وہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ان کا پانی روکیں گے اور ہمارے آ کر وہ حملے کر رہے ہیں، جواب دینا چاہیے، اور صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے۔ ان ڈیمز کو نشانہ کم از کم ضرور بنایا جائے کہ جو سازش کر کے تیار کیے گئے، معاہدے کی خلاف ورزی کر کے تیار کیے گئے، اور اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پانچویں بات آ چکی ہے، ایٹمی صلاحیت، بلکہ ایٹمی پاکستان۔ اس کے خلاف اصل میں یہ اتحاد ہے امریکہ کا، یہ صہیونیت کے ماننے والوں کا، اسرائیل کا اور بھارت کا۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری مقتدر طبقات اور ہماری افواج کو مزید یہ بصیرت عطا فرما دے، مزید یہ بصیرت عطا فرما دے۔ یہ دشمن ہے ہمارے، امریکہ بھی، اسرائیل بھی اور بھارت بھی، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہماری ایٹمی صلاحیت محفوظ رہے۔ اللہ یہ بصیرت اور یہ ادراک عطا فرما دے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں اتنا بڑا اتحاد ہے، ابلیسی اتحاد ہماری ایٹمی صلاحیت کے اس مملکت خداداد کے خلاف؟ تو چھٹی بات یہ ہے کہ مستقبل کے منظرنامے میں جو احادیث مبارکہ ہم بار بار پیش کرتے ہیں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بارہا اس کا تذکرہ کیا کہ عالمی سطح پر عالمی خلافت قائم ہونی ہے، اور پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے۔ ابھی بڑے مراحل ہیں، مسلمانوں پر بڑے سخت مراحل آنے ہیں، لیکن بالآخر اللہ کا دین غالب ہونا ہے۔ جناب مہدی بھی آئیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، اور وہ آرمگڈان، وہ ملحمت العظمیٰ، وہ ملحمت الکبریٰ، وہ بہت بڑی عالمی جنگ، مشرق مسطح میں سجنی، ساری دنیا سے یہود جمع ہوگا اسرائیل میں، اور ایک جگہ اکٹھا ہونے کے بعد ان کی پٹائی ہونی، ان کا لیڈر دجال نکلے گا، وہ قتل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ جناب مہدی کی نصرت ہوگی تو اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، اور جناب مہدی کی نصرت کے لیے مشرق سے، خراسان کے علاقے سے فوجیں جانے، جس میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات، افغانستان، ایران کا کچھ علاقہ، یہ علاقے شامل ہیں۔ یہاں کی بشارت اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث میں دی، اور ان یہودیوں کو پتہ ہے، ان صہیونیوں کو ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں یہ بشارات ان کے رسول کی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نہیں پڑھتے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اسرائیل، بن گوریان،
اسرائیلی وزیر اعظم 1967 بار بار ہم نے بیان کیا، وہ کہتا ہمارا اصل دشمن پاکستان. نتنیاہو کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا خاتمہ، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا خاتمہ. مودی کیا کہتا ہے؟ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا خاتمہ. ان کو سمجھ آ رہی ہے، ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تو ذہن میں رکھیں، یہ مستقبل کے منظرنامے میں اس مملکت خداداد کا بہت بڑا رول ہے. اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. وہ احساس کیے بیٹھے، اللہ ہمیں احساس عطا فرما دے. یہ چھٹی بات ہو گئی. ساتویں بات میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ ہماری فوج اور ہماری عوام کو ایک پیش پر ہونے کی ضرورت ہے. ہیں مسائل ہمارے اندرونی، اور ہم کہتے رہے ہیں کہ بھائی سیاست دان سیاست کریں، ٹیچر ٹیچنگ کرے، ممبر والا ممبر سنبھالے، افواج سرحدوں کو سنبھالیں، ہر ایک اپنا رول ادا کرے تو معاملہ ٹھیک رہے گا. بہت سارے مسائل ہیں، اس وقت یہ بحث کا موقع نہیں، لیکن یکجہتی کی ضرورت ہے. نفرتوں کو ختم کرنا پڑے گا، بہرحال ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنا پڑے گا. لیکن اب یہ ہنگامی مسئلہ ہے. بھائی سر پہ آ کے ڈاکو کھڑا ہو گیا ہے تو لڑنا پڑے گا نا اس سے. سر پر آ کر دشمن کھڑا ہو گیا ہے، لڑنا پڑے گا اس سے. تو اچھی بات ہے، حکمرانوں کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے ایک بات آ رہی کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، پازیٹو بات ہے. دینی طبقات کی طرف سے بات آ رہی ہے، وہ بھی پازیٹو بات ہے. ایک پیش پر رہنے کی ضرورت ہے. ہاں ماضی کی نفرتیں، غلطیاں، اس کا ازالہ ہونا چاہیے، لیکن رائٹ نہ وہ ابھی مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو ملک بچانا ہے. بچے گا تو آگے دین کی خدمت کا کام بھی ہوگا، بچے گا تو آپس کے اختلافات کا بھی حل نکل آئے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ فوج اور عوام کو ایک پیش پر ہونا ضروری ہے. آٹھویں بات، کیسے یکجہتی آئے گی؟ کبھی امریکنز نے کہا کہ پاکستان کی بائنڈنگ فورس فوج ہے. ہم عرض کرتے ہیں کہ فوج کا موٹو کیا ہے؟ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. ہم انہیں بھی یاد دہانی کرانا چاہیں گے، ہمارا فرض ہے، اور یہ عوام کو بھی یاد دہانی کرانا چاہیں گے. مجھے اور آپ کو جوڑنے والی شے زبان نہیں ہے، صوبائیت نہیں ہے، خطے نہیں ہیں، بولیاں نہیں ہیں، ڈریس کوڈ نہیں ہے، قبائل نہیں ہیں. مجھے اور آپ کو جوڑنے والی شے وہ ایمان ہے. اس کلمے پر پاکستان لیا تھا. یہ پاکستان بچے گا تو کلمے پر، اس کو عزت ملے گی تو کلمے پر. آپ اور میں جڑیں گے تو کلمے پر. یہ بات ہم پاکستان کے، ہم تو افغانستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہم تو فلسطین کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کیا رشتہ ہے افغانستان والوں کے ساتھ؟ کیا رشتہ ہے فلسطین والوں کے ساتھ؟ کیا رشتہ ہے مقبوضہ کشمیر والوں کے ساتھ؟ کیا رشتہ ہے برما والوں کے ساتھ؟ کلمے کا رشتہ ہے. اتنا بڑا ویژن ہے میرا اور آپ کا، اور ہم زبانوں پہ لڑیں گے، ہم خطوں پہ لڑیں گے، ہم برادریوں پہ لڑیں گے، ہم صوبائی تعصب پہ لڑیں گے. ڈوب مرنے کا مقام ہے. اتنے چھوٹے ہو جائیں گے ہم، اتنے گھٹیا ہو جائیں گے ہم. جنہیں کہا انما المؤمنون اخوہ، یہ ساری امت، سارے ایمان والے بھائی بھائی. اتنا بڑا ویژن جن کے سامنے ہو، وہ چھوٹی گھٹیا چیزوں میں اپنے آپ کو برباد نہیں کریں گے. ہم تو اسی کی دعوت دیں گے. لوگ لڑتے تو لڑے. یہ پہلی صف میں کون کون بیٹھا مجھے اور آپ کو کیا پتا؟ یہ دوسری میں، تیسری میں کون بیٹھا مجھے آپ کو کیا پتا؟ آپ کے میرے برابر میں کون سی؟ ہم سب مسلمان ہیں. یہ اسلام ہے جو ہم صفوں میں دیکھ رہے ہیں. یہ اسلام باہر بھی ہونا چاہیے. یہ ہوگا تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا. یہ ہوگا تو سیدنا عمر نے فرمایا، عمر کو عزت اسلام سے ملی، کپڑوں سے نہیں. عمر کو عزت اسلام سے ملی رضی اللہ تعالی عنہ. نویں بات، اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ. مصائب ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں جو مصیبتیں آتی ہیں تم پر تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کہاں کہاں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑا ہے. ہمیں توبہ کرنی پڑے گی. اجتماعی سطح پر ہمارا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اللہ کے دین کو ہم نے قائم نہیں کی. ہمارا ظلم ہے، جرم ہے. اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی. وہ مستقل کام ہے. ہنگامی بات میں نرس کر دی آپ کے سامنے. انفرادی اجتماعی توبہ اور اللہ پر توکل. یس وی کین ڈو دس، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. نہ نہ نہ. ایمان والے کا توکل اپنی قوت بازو پر نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اللہ کا نام لے کر، اللہ سے مانگ کر، اللہ کے سامنے رو کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر. اب بسم اللہ پڑھ کے چلاؤ، میزائل تمہیں چلانا ہے.
بسم اللہ پڑھ کے بلٹس مار کر مارنے، بسم اللہ پڑھ کر تم ڈرون گراؤ گے تمہیں گرانے، بسم اللہ پڑھ کر ان کو جواب دو گے تم نے جواب دینا ہے۔ اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط، اللہ پر توکل۔ کافر کو دنیا میں بہت اللہ دیتا ہے، دے دے گا، مسلمان کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا رکھے گا تو اللہ کی مدد آئے گی، باغیوں کے لیے نہیں، سرکشوں کے لیے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میں نے دل کی ایک بات کہہ دی ہے، ہم اتنے بغیرت اور بے حمیت ہو گئے، ہماری مسجدوں میں دعائیں نہیں ہو رہی۔ فلسطینیوں کی بات کر رہا ہوں میں، غزہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہاں اللہ نے حالات مسلط کر دیے کہ شاید ان کو غیرت آ جائے کہ کیا بیتی ہے جب اٹیک ہوتے ہیں، کیا بیتی ہے جب بم برسائے جاتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے جب میزائل چلائے جاتے ہیں یا ڈرون چلائے جاتے ہیں، شاید احساس ہو جائے۔ مگر مجھے معاف کیجئے گا، مجھے معاف کیجئے گا، ہم بغیرت ہوئے، ہم بے حمیت ہوئے، ہم بائیکاٹ کر کے نہیں دکھا رہے اسرائیل نواز پروڈکٹس کا، ہم ہاتھ نہیں اٹھا رہے دعاؤں کے لیے۔ اب تو سر پہ پڑ گئی ہے، اب تو سر پہ پڑ گئی۔ مانگیں گے نہیں مانگیں گے اللہ سے، ہم روئیں گے نہیں روئیں گے اللہ کے سامنے؟ اور اس کے سوا کون ہے جو آپ کی میری مدد کر سکتا ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اب بھی آنسو نہیں بہیں گے ہمارے، اب بھی سجدے ہمارے طویل نہیں ہوں گے، اب بھی اللہ کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے، اب بھی اللہ سے ہم نہیں مانگیں گے، تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم ایمان والے ہیں بھی کہ نہیں؟ بہرحال قرآن کریم میں دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کے رسول نے دعائیں سکھائیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ کے رسول نے دعائیں سکھائیں، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہ کے رسول نے دعائیں سکھائیں جو قنوت نازلہ کے نام سے معروف ہیں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک واعداء دینک واعداء المسلمین، اللہم خالف بین کتیمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملہم والق فی قلوبہم الرعب وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ یہ دعائیں معروف ہیں، معلوم کیجئے، ترجمہ پڑھیں اور اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اور آخری بات، شہادت کا درجہ رتبہ پانے کے لیے خواہش ہونی چاہیے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ اور درجہ عطا فرما دے۔ اور حضور فرماتے نہ کسی غزوہ میں بندے نے شرکت کی، نہ اس کے دل میں تمنا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، یہ تمنا بھی نہیں، اور مر گیا تو نفاق کی حالت پر مرے گا۔ اللہ ہمیں شہادت کا شوق بھی عطا کرے، جذبہ جہاد بھی عطا کرے، اور ہم ویسے اکٹھے نہیں ہوئے اب دشمن پر اکٹھے ہو جائیں۔ وہ آیت میں نے بار بار پیش کی ہے، اشداء علی الکفار، حضور کی صحابہ کی ایک شان کیا ہے، سورہ فتح کے آخر میں کفار پر شدید، آپس میں بڑے نرم دل۔ ویسے جمع نہیں ہو رہے تھے، اللہ ایسے جمع کر دے گا۔ دین دشمن ہے یہ لوگ، اسلام دشمن ہے یہ لوگ، پاکستان دشمن ہے یہ لوگ، امت دشمن ہے یہ لوگ، چلو ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اکٹھے ہو جاؤ۔ اکٹھے ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔